بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بہت سارے ان لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ جنہوں نے حال چال پوچھا اور فکر ظاہر کی۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، نمرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور اللہ کرے کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ لوگ تو کمنٹ کر کے حال چال پوچھ لیتے ہیں، ہم تو اس ویڈیو کے تھرو ہی آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں حال چال، اور اس میں بھی کئی لوگ ہمیں جواب دینا پسند کرتے ہیں، کئی نہیں۔ حالانکہ سب کی بڑی فکر رہتی ہے، خاص طور پہ جو ریگولر کمنٹ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں، تو سب کی بہت فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے انہیں۔ اور دوسرا ایک دو آنسر میں کرنا چاہتی ہوں۔ خضر عمران ہمارے سبسکرائبر ہیں، آپ لوگ بھی بلکہ سجیشن دیجیے گا۔ انہوں نے 2 بکس کا بولا، ایک حماقتیں اور ایک الاؤ۔ ان 2 دنوں میں جب میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے تو میں نے ایک تو حماقتیں پڑھی ہے اور الاؤ۔ حماقتیں اچھی بک ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں سارے لوگ انٹرسٹ لیں گے، تو آپ لوگ بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں میں یہی چاہ رہی تھی کہ اب ہم وہ بکس پڑھیں جو سب لوگ جو ہے نا وہ اچھے شوق سے سنیں۔ اور الاؤ میں نے پڑھی ہے، الاؤ اچھی ہے، سسپینس والی ہے اور تھوڑی ایکشن والی ہے، لیکن الاؤ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لمبی بہت ہو جائے گی۔ عام طور پہ جاسوسی اور سسپینس میں جو ناولز آتے ہیں وہ بہت لمبے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح اب دیوار شب ہے، جیسے نا انسان ایک ہی چیز سے بور ہو جاتا ہے، اسے دل کرتا ہے اب میں کوئی ڈیفرنٹ پڑھوں، تو اسی طرح سے الاؤ کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ سسپینس یا جاسوسی سے کوئی ناول چلو پڑھوں، میل حضرات کو وہ ویسے اچھے لگتے ہیں، لیکن میں اتنا لمبا نہیں چاہ رہی تھی کہ بہت ہی لمبا کھینچ جائے۔ اور ہم آگتے ہیں کہ بھی بک اچھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ساروں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو سکے گا، تو آپ لوگ سجیشن دیجئے گا۔ میں تو ابھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ 2 کمپلیٹ کروں، اور ان دنوں آپ لوگوں کو بھی یہ ہے کہ گھر میں آپ لوگ جو ہے وہ آج کل بکس جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیں، آپ لیٹ کے آرام سے سن سکتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، اور میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ مطلب فلم دیکھنے یا میرے خیال میں سانگ سننے سے زیادہ بہتر ہے، ایٹ لیسٹ نہیں، خیر اپنی مرضی ہے، میں کچھ کلیئر نہیں کہتی کہ کسی کا کام شوق برا ہے۔ اصل میں مجھے خود اتنا خاص میوزک کا شوق نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہوتا ہے کہ ایسے ہی وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن جن کو میوزک پسند ہے آبویسلی ان کو اس میں مزہ آتا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی سب سے پہلے دعائیں وغیرہ ضرور آج کل پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہم جیسے بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں اچھے ہی طریقے سے کریں گے، کیونکہ سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے وقت گزاری کا۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ ایپیسوڈ سن رہے ہیں، آج ہی میں نے یہ ایپیسوڈ نمبر 60 ہے، آج ہی میں نے ایپیسوڈ نمبر 59 بھی اپلوڈ کیا، تو وہ جو نہیں سن پایا وہ پلے لسٹ سے دیکھ لے اور سن لے۔ تھینک یو۔ سالار کی نگاہ اتنی دیر میں پہلی بار گیتی کے چہرے سے ہٹ کر نانی ستارہ کی طرف اٹھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ گیتی کو مجھ سے جدا کرے، اس لیے کہ قدرت نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ ایک ایک لفظ پورے یقین کے ساتھ اس کے لبوں سے نکلا اور کمرے کی فضا میں جامد ہوا۔ یہ کیا تماشا ہے بالی صاحب؟ عین وقت پہ اس طرح بدمزگی؟ ملک کے ساتھ آئے کسی خیر خواہ نے بالی جیسے دوسرے معزز کی طرف دیکھا تو جیسے سب ہی اپنے حواسوں میں واپس آئے۔ سالار، وہی ماسٹر نا جو گیتی کو پڑھانے آتا تھا؟ ہاں وہی، مگر اتنے عرصے بعد آج کے دن بڑا خرچہ ہوا ہے جی، اب ایسی بے عزتی؟ نگینہ کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ جو اب تک نہیں آیا تھا آج بھی نہ آتا سالار۔ بالی صاحب کے اشارے پر کچھ لوگ سالار کو باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ 1 منٹ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ وہ اکیلا تھا اور بیمار بھی، مگر آج کچھ خاص دبدبا تھا۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن گیتی کو ساتھ لے کر۔ چل رہی ہو تم؟ تم سے پوچھ رہا، چل رہی ہو میرے ساتھ؟ ایک طلسم کا خاتمہ ہوا۔ نانے ستارے کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑا کے وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سالار نے بہت نرمی سے اس کے یک ہاتھ کو تھاما۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم اس طرح کیسے لے جا سکتے ہو اسے؟ نانے ستارہ کے جلال عروج پر پہنچا۔ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھو گیتی، نکاح کی رسم ہونا ہے۔ نانے کی قہر آلود نگاہ گیتی پر جمی، وہی نظر جس کے آگے اچھے اچھوں کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ گیتی نے آج ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی نانی۔ کیا دماغ خراب تو نہیں؟ وہ ایک اشارہ کرتی تو سالار کو گھر سے کیا گلی سے بھی نکالنے والوں کی کمی نہیں تھی، مگر بس بات ختم۔
ملک پھولوں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نکاح کرنے آیا تھا یہاں، اور بیوی وہی اچھی لگتی ہے جس کے دل پر کسی دوسرے کی چھاپ نہ ہو۔ مزہ نہیں ہے ایسے ساتھ میں۔ اس کے دل میں کتنا غصہ تھا اندازہ کرنا مشکل تھا، مگر اس کی بات معقولیت لی ہوئی تھی، مگر رنگ میں بڑا بھنگ پڑا تھا۔ بالی صاحب جیسا آدمی بوکھلا کر ملک کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کا بڑا پیسہ لگا تھا۔ نانی ستارہ نے اپنی ذاتی ذلت آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اس روز بھی نہیں جب فیروزہ چوبارہ چھوڑ کر چپ چاپ چلی گئی تھی۔ نانی دلدار جان کا خاندان صورتحال کا مزہ لینے کے لیے قریب چلا آیا۔ ہائے، سارا زیور سارا کچھ ہی واپس چلا جائے گا، نظر لگی ہے صاف صاف۔ اونچی آوازیں آہستہ آہستہ ہلکی پڑی اور پھر خاموشی۔ ملک صاحب اور بالی دونوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چیکوں کو بے یقینی سے دیکھا۔ بس یا کچھ اور؟ ملک جیسے شخص نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور انکار میں سر ہلایا۔ کسی نے ابھی وہاں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالی خاموش سا ہو کے سالار کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں بڑی مروبیت تھی۔ ہماری جو ذلت ہونا تھی ہوگی، اب تم چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو کبھی… نانی کے غیظ و غضب کے آگے نگینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی۔ گیتی کا نکاح سالار سے ہونے دیں اماں، میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی اس کی خوشی کے لیے، مجھ گناہگار کی سنی گئی۔ روتے روتے اس کی ہچکی باندھ گئی۔ نانی ستارہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ استاد فراغت بیگ نے کامتے ہاتھوں سے گیتی کو بٹھایا اور پھر سالار کو اس کے برابر۔ بسم اللہ کیجئے قاضی صاحب۔ نگینہ نے پہلی بار ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ 200 سال قدیم محرابی دروازے والے اس چوبارے کے باہر بارش ایک بار پھر بہت زور سے برسنا شروع ہوئی تھی۔ سالار کے ساتھ وہ طویل برآمدہ طے کرتے ہوئے گیتی نے چند ہاتھوں کو اپنے سر پر باری باری محسوس کیا، اور ہر بار آنسوؤں کے قطرے چہرے سے پھسل کے فرش میں جذب ہوئے۔ کون کون تھا ان میں؟ شامہ، خالہ گلناز، نانی دلدار، یا پھر شامہ کے پاس آئی پائی پاس پڑوس کی وہ لڑکیاں جن کا رتبہ اور مرتبہ بھی نہیں تھا، مگر وہ ان سب کے دل سے مقروض ہوئی۔ دعا سے بڑھ کر کسی کو دینے کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہیں، اور دل سے دعا دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ سو اس کی خوش قسمتی میں کیا کلام۔ اپنے پیروں پہ نظر جمائے اس نے یہاں سے وہاں تک فاصلہ طے کیا۔ میری بچی کو رخصت کیجیے اماں۔ پہلی سیڑھی اترنے سے پہلے نگینہ نے اسے نانی ستارہ کے سامنے کھڑا کیا۔ آس پاس چند لمحوں کے لیے جیسے سناٹا چھا گیا۔ اب معلوم نہیں وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنے والی تھی۔ ہلکی سی کپکپاہٹ گیتی کے سارے وجود میں اتری۔ اس روز جب محض زبانی انکار پر ان کا ہاتھ اس پر پہلی بار اٹھا تھا، تب سے اس نے بجا طور پہ جانا تھا کہ نانی ستارہ کے جاہو جلال کا ڈنکا یوں ہی نہیں بجتا۔ گیتی کو اپنی دعا کے ساتھ رخصت کیجیے اماں۔ نگینہ نے خاموش کھڑی نانی ستارہ کو پھر سے یاد دلایا تو انہیں چونک کر نگینہ اور پھر گیتی کو دیکھا۔ فی امان اللہ۔ الفاظ ان کے منہ سے بنا کسی تاثر کے نکلے، اور ان کی انگلیوں نے گیتی کے سر کو چھونے کا فرض ادا کیا، اور بس۔ برآمدے میں جمع اس چھوٹے سے مجمع میں نانی ستارہ کے لیے راستہ بنانے میں ہلکی سی کھلبلی مچی۔ بنا کسی اور کی طرف دیکھے وہ سیدھی اپنی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ نانی پلیز، سالار نے بے چین سے ہو کے انہیں پکارنا چاہا، مگر نگینہ نے اشارے سے منع کیا۔ فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گی، تم خیر سے اپنے گھر کو سدھارو۔ یہ لب و لہجہ نگینہ کا نہیں تھا۔ خود گیتی نے چونک کے نگینہ کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ چہرے پر غضب کا سکون ہے، پورا وجود جیسے بہت ملائم سی روشنی کے حالے میں مقید۔ اتنی روشن، اتنی اجلی، اتنی حسین اور منفرد، گیتی کی نگاہ اس سے ہٹنا بھول گئی۔ شکر اس پروردگار کا جس نے مجھے میری اپنی نظر میں سرخرو کیا۔ اللہ کے سپرد۔ گیتی بے ساختہ اس کے سینے سے لگی۔ امی۔ نگینہ کے پورے وجود میں ٹھنڈا کیسا سکون بخش احساس جاگا جس کے لیے وہ آج تک ترسی تھی۔ نہ سندل کے سپر سٹار بننے میں، نہ ہی خالہ دلدار اور گلناز کو نیچا دکھانے میں، اور نہ ہی الماس کی مارکیٹ ویلیو کم ہونے اور شرازی کمینے کو اس کی اوقات یاد دلانے میں۔ ایسی راحت نصیب والیوں کو ملتی ہے۔ بس کر بیٹا، خوشی کے موقع پہ روتے ہیں۔ چل بیٹا سالار، سنبھال اپنی امانت۔ کون کون تھا جو گیتی کو رخصت کرنے نیچے تک گیا، لیکن وہ وہیں کھڑی تھی۔ تبھی اپنے پیچھے گھٹی گھٹی سسکیوں پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی گلناز کی آنکھیں روتے رستے سرخ تھیں۔ لے پاگل ہوئی ہے، رو رو کر برا حال کر لیا۔ بھانجی عزت سے رخصت ہوئی، اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہے؟ تیرا بھی جواب نہیں گلناز۔
گلے سے لگ کر روتے گلناز پر اسے زندگی میں پہلی بار پیار آیا، مگر عجیب سی بات تھی، وہ خود جو زندگی بھر بعد میں بہت آنسو بھراتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنسو کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ اللہ تجھے گیتے کی بہت خوشیاں دکھائے نگینا، بڑی کٹھن محنت ہے تیری ان بچیوں کے پیچھے۔ آج کا دن خاص تھا، دعاؤں اور برکتوں والا۔ چل آج یہاں اوپر سے دیکھتے ہیں۔ گلناز کا ہاتھ پکڑ کے وہ برآمدے کی محراب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ اوپر سے تسلسل کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کی دوسری طرف کا منظر دھندلائی جا رہا تھا، مگر بے حد خوشگوار تھا۔ کسی مہربان نے چھتری تان دی۔ بالی صاحب اور سندل نے نہ خود چھوڑے جانے کی ذمہ داری از خود سنبھالنا چاہی تھی۔ آپ چاہیں تو ہوٹل میں یا پھر میرے گھر۔ آپ کا بے حد شکریہ بالی صاحب، میرے پاس جانے کا انتظام ہے۔ دکان کے شیڈ کے نیچے کھڑی ٹیکسی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا باتونی ڈرائیور مسکرا رہا تھا۔ اس میں جائیں گے؟ بالی سے زیادہ سندل کو عجیب لگا۔ ہوں کیا حرج ہے، اور یہ برات آئی بھی تو اسی میں ہے، کیوں راجو؟ اس بھیڑ میں اپنے ساتھ ساتھ چلتے راجو سے سالار نے تائید چاہی تو اس نے فوراً ہی مسکرا کر سر ہلایا۔ معاملہ پوری طرح نہ صحیح کچھ تو سمجھ میں آ رہا تھا۔ سندل گیتی کو گلے لگاتے ہوئے بڑے دل سے دکھی ہوئی۔ کیا جھوٹ اور کیا حقیقت، گیتی کا نصیب بھی جانے کہاں کھلا ہے۔ وہ اب تک مشکوک تھی۔ سنیں آپ لوگ ابھی کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کون سے ہوٹل؟ سالار کے اوقات جاننے کے لیے اسے فی الحال یہی طریقہ سوجا تھا۔ میرا گھر ہے یہیں ڈیفینس میں، اس کا ایڈریس آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا۔ سندل کا منہ ہلکے سے کھلا۔ اور یہ آپ کی ٹانگ، کوئی چوٹ لگی تھی کیا؟ جی بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سامنے برآمدے میں محراب کے نیچے کھڑی نگینا اور گلناز کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ کیسی نرالی شان ہے گیتی کی بارات کی۔ آج نگینا کی نگاہ میں پراڈو کرولا سب ہی صفر ہوئی تھی۔ ٹیکسی دائیں بائیں گھومتی گلی میں اب غائب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ تو بہت ہی کمال کے آدمی نکلے صاحب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ یہاں اس وقت اس موسم میں شادی کرنے آئے۔ حد ہوگی یہ، میں نے تو اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسی شادی نہیں دیکھی، یقین ہی نہیں آ رہا، سچ مانیے۔ سالار نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے قریب بیٹھی گیتی کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ کچھ اس طرح تھا کہ چہرے کی بس ایک جھلک سی دکھائی پڑتی تھی۔ ٹیکسی والا ابھی تک بول رہا تھا، ہمارا تو جی مذہب سادگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، بس جی بس، ابتدا آگے آپ نے کی، آگے میں لے کر جاؤں گا۔ میرا بیٹا، کیا عمر ہے آپ کے بیٹے کی؟ اس کی جی 7 سال اور 4.5 ماہ۔ کیا؟ تب اس کے کانوں میں دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ ایک ہاتھ سے ہنسی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بڑی بے ساختہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ گیتی کو شاید اس کی خود پر جمی نگاہ کا یہ احساس ہوا جو اس نے جھیم کر پھر سے انتظار جھکا لیا، لیکن وہ اسے ہی دیکھی جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی ان چند گھنٹوں میں رونما ہوا وہ جس کے لیے بھی ناقابل یقین تھا۔ ابھی جب وہ یہاں آ رہا تھا، تمام تر پریشانی اور بے چینی کے باوجود وہم و گمان میں کہیں دور دور بھی ایسی صورتحال نہیں تھی جو کہ پیش آئی۔ سب کچھ خود ہوتا چلا گیا۔ اگر وہ ذرا سا لیٹ ہو جاتا تو… آگے بیٹھا راجو بڑے اعتماد سے گھر کا پتہ سمجھا رہا تھا۔ سالار کو یاد آیا وہ نبیل کے ساتھ آ کر یہاں رہ چکا ہے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے احترام سے گیٹ کھولا تھا۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہارا استقبال کر سکے۔ ویسے تو میرا اپنا کوئی ہے بھی نہیں جو تمہیں اس محبت کے ساتھ خوش آمدید کہہ سکے گیتی، جو اب تمہارا حق بنتا ہے، مگر مجبوری ہے، امید ہے تم زیادہ محسوس نہیں کرو گی۔ مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے پہ تھی، مگر تھوڑا سا اداس بھی تھا۔ گیتی کے دل اسے بہت ساری تسلی دینے کو چاہا، مگر دونوں کے بیچ خاموشی کا سکون بھرا سا وقفہ تھا۔ نگاہیں جھکائے دلہن کے خوبصورت روپ میں کسی سوچ میں گم، اتنے گم کہ یہاں شاید اس کی موجودگی بھی بھولی ہوگی۔ سالار نے گیتی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا کیا اور بے چین سے ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ میں تمہارے لیے چائے بنوا کر لاتا ہوں، یہ تمہارا بیگ آیا کپڑوں کا، چینج کر لینا۔ وہ کہہ کر مڑنے لگا کہ نگاہ بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر رکی۔ گیتی کا حسین چہرہ، اس کا پورا وجود کسی خوبصورت پینٹنگ کی مانند وہاں قید تھا، اور اس کے ساتھ وہ خود بھی سادہ سے کپڑے پہنے، سانولی رنگت، آم سے نکوش، آم کا دکامت والا۔ سالار احمد گیتی سے بالکل ہی مختلف۔ پچھلے دنوں ہونے والے حادثے کے بعد سے اب تک وہ سنبھلا نہیں تھا، موت کو چھو کر پلٹا تھا، جس کے اثرات چہرے اور وجود پر ابھی بھی باقی تھے۔ دونوں کی شخصیت کے بیچ اعتزاز پہلے بھی اندر کہیں چبھن پیدا کرتا تھا، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی۔ مگر وہ کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ سالار نے بمشکل خود سے نگاہ چرائی۔ ابھی آتا ہوں۔ ساتھ ہے کپڑوں کا بیگ وہیں کسی نے صوفے پر لا کر رکھ دیا تھا۔ خاصا بڑا بیڈ روم تھا، قیمتی سامان سے آراستہ، مگر تاثر میں سادگی تھی۔
اندر آتے اس نے دیکھ لیا تھا کہ گھر خاصا بڑا اور شاندار تھا، سندل کی کوٹھی سے بھی بڑا اور خوبصورت۔ اس نے نانے ستارہ کے چوبارے کے علاوہ ایک ہی گھر دیکھا تھا، اور اب یہ دوسرا واقعی ان کا ہی ہے یا پھر؟ ایک شرمیلی سے مسکراہٹ گیتی کے لبوں پر آئی۔ دل پر چھایا اضطراب اب سکون میں بدل رہا تھا۔ اللہ اس پر مہربان تھا، سو اسے وہی عطا کیا جس کی ہلکی سی بھی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ایک ایمانداری بھرا تجزیہ، صرف اور صرف شکر گزاری کا اظہار تھا۔ وہ بڑی مگن سے خود سے عہد باندھ رہی تھی جب اس سالار کی واپسی ہوئی۔ ارے تم نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ پریشانی ہو رہی ہوگی۔ جی بس جا رہی ہوں۔ بارش بند ہو گئی ہے۔ جی آج تو کچھ زیادہ ہی پانی برسا ہے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ چائے کیسی بنی؟ اچھی ہے۔ اس کے پاس سوالوں کا ذخیرہ اتنا ہی مختصر تھا، اور بھلا یہ کوئی خود کیوں نہیں بات کرتی؟ شاید اپنی جلد بازی پر پچھتا رہی ہے۔ گیتی نے جھکی جھکی سی نگاہ سالار کی طرف اٹھائی۔ بھلا اپنی نئی نویلی دلہن سے کرنے کے لیے یہی باتیں رہ گئی ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے وہ یہ حضرت اتنی جیداری کا مظاہرہ کر چکے ہیں جس کی مثال ہی کام ملتی ہے۔ قاضی صاحب کے پاس سے اٹھنا، صاحب کے سامنے اقرار کرنا، وہ اندر ہی اندر شرم سے کٹی۔ اب پتہ نہیں ہے مجھے کتنی بے شرم لڑکی سمجھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے ماحول کا اثر لیا میں نے۔ اندر کا کمپلیکس پرانا تھا، اور کہیں اسی بات پر تو نہیں پچھتا رہی کہ خیام جیسے حسین لڑکے کے بعد مجھ جیسے معمولی شکل کے انسان کے ساتھ بن گئی ہے۔ کمپلیکس یہ بھی پرانا تھا، مگر اب یہ خود ہی تو سب کے سامنے اقرار بھی۔ دونوں نے ایک ہی احساس سے مورل سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ اچھا تم کو پہلے؟ واہ میں کیسے کیوں؟ لڑکیاں بولتی ہیں کیا ایسے موقعوں پہ؟ اس کی ناراضی اتنی بے ساختہ تھی کہ وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ میری بھی تو پہلی شادی ہے، اور وہ بھی اتنی ہنگامی کی تیاری کا تو موقع ہی نہیں ملا۔ نہ تمہاری تعریف میں کوئی غزل، نہ نظم، کوئی دو چار شعر ہی یاد کر لیتا۔ کیوں، آپ کو تو فیض اور غالب زبانی یاد ہے؟ اچھا پتہ نہیں اس وقت کیسے بھول گیا۔ ماتھے کی شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرایا۔ چھوڑیں، کیا فائدہ جب یاد کر کے سنایا جائے۔ وہ تھوڑی سی دل شکستہ ہو کے اٹھنے لگی، تب اس سالار نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گیتی؟ جی؟ گیتی نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں محبت کا وہی دل اچوتا احساس جاگ رہا تھا جو اسے خاموشی سے اسیر کر گیا تھا۔ اس بار وہ ہنسی نہیں، شرمائی تھی۔ شہر میں آج اچانک ہی ہڑتال ٹھہری۔ سڑکوں پر سے پبلک ٹرانسپورٹ دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح غائب ہوئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تھا بھی گھر سے دور، شہر کے دوسرے سرے پر، اور ساتھ میں وفاداری سے نبھاتی اس کی اپنی بد نصیبی۔ سو میلوں پیدل چل کر گھر پہنچا تھا۔ ساجد باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ مارے فکر کے جان نکلی جا رہی تھی۔ خیام کو دیکھتے وہ بنا رکے بولنا شروع ہوا۔ فوری طور پہ تو ساجد کے شکایت نامے کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے براؤن بالوں پہ گرد کی تہ جم رہی تھی، اور پرانی سافٹی میں سے جھانکتے اس کے پیر بھی مٹی میں اٹ رہے تھے۔ ساجد کو خود ہی خیال آیا، اب اندر چل کے آرام کریں، پھر جلدی کھانا کھا کے سو جائے گا، میں چھت پر بستر لگا لیتا ہوں۔ بھوک تو بالکل نہیں ہے ساجد، تم کھا لو کھانا، میں اوپر ہی چلا جاتا ہوں۔ خیام کو آتا دیکھ کر بطول کے چہرے پر بھی اطمینان ہوا۔ شکر جو ساتھ خیریت کے واپس آ گئے، میرا تو مارے فکر کے دل پریشان تھا، اوپر سے یہ ساجد اور بھی ہولا رہا تھا۔ کوئی وقت تھا جب اس کی آمد اور روانگی کے گھنٹے، منٹ یا سیکنڈ بھی گنے جاتے تھے، اور فکر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر اب غسل خانے میں پانی بھرا ہے، بالٹی میں جا کر نہا لو، تب تک میں چائے بناتی ہوں، پھر تھوڑا آرام کر کے کھانا کھا لینا۔ بطول کے لہجے میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ اسے کبھی کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا بیگ برآمدے میں رکھی الماری کے اوپر پڑے سامان کے ڈھیر میں ہی پڑا تھا۔ خیام نے ہاتھ بڑھا کر اسے ملے جلے سامان میں سے اپنا بیگ کھینچ کر نکالا تو فوراً یہ عجیب سا احساس ہوا۔ بیگ کی زپ آدھی کھلی تھی، بالکل ایسے جیسے کسی نے جلدی میں بند کرنا چاہیے اور ہو نہ سکی۔ تو کوئی تھا جو اس کے واحد سرمایہ تک پہنچا تھا۔ خیام کے دل کی دھڑکن یکدم ہی تیز ہوئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کے ڈھیر میں چھپی ان دو چوڑیوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ صبح سے اب تک کی جھیلی ہوئی تھکان یکسر بھولا تھا۔ رومال میں گرا کی صورت باندھی ہوئی دونوں چوڑیاں کہیں بھی نہیں تھیں۔ خیام نے سارے کپڑے فرش پر ڈھیر کیے، بیگ کو اٹھا کر جھاڑ لیا، مگر بے سود۔ کیا ہوا خیام بھائی؟ ساجد دودھ لینے جا رہا تھا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کوئی سام کیڑا گھس گیا کیا کپڑوں میں؟ کچھ کھو گیا خیام بھائی؟ اس میں سونے کی 2 چوڑیاں تھی ساجد، کسی کی امانت۔ کیا سونے کی؟
ساجد کی آواز مارے حیرت کی اتنی بلند تھی کہ چبوترے پر بیٹھی بطول بھی اتر کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ سچ مچ سونے کی؟ بطول کے انداز میں دبا دبا سے جوش تھا۔ ارے دکھا تو دیتا مجھے، سچ کبھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھی اصلی سونے کی چوڑیاں۔ ساجد نے جھنجھلا کے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا ہم کمال کرتی ہو اماں، خیام بھائی نے کہا نہیں ابھی کی امانت ہے کسی کی، پھر کیسے ہوئی انہیں تمہیں دکھاتے؟ فکر مت کریں، میں 2 چوڑیاں کہیں سے بھی واپس لاؤں گا، اور اگر نہ لا سکا تو آپ کی ان کی قیمت ادا کروں گا، جن کی تھی انہیں دے دیجیے گا۔ اس چھوٹے سے لڑکے کی خود اعتمادی غضب کی تھی۔ ویسے آپ کو اتنی قیمتی چیز گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تھی، یا کم از کم مجھے ہی بتا دیتے، بس کہیں حفاظت سے رکھوا دیتا۔ میں خود حفاظت نہیں کر سکا ساجد، ایک ہی تو قیمتی شے تھی میرے پاس، اسے بھی سنبھال نہیں سکا۔ ساجد کو لگا جیسے وہ اب رونے والا ہے، شاید کچھ زیادہ ہی قیمتی ہوں، مگر یہ قصہ اتنا سیدھا سادہ نہیں تھا۔ خیام کی حالت بہت ردی تھی۔ مجھے وہ چوڑیاں چاہیے ساجد، اگر میں واپس نہ کر سکا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ سارا سامان ہٹا کے دیکھتے ہیں، الماری کے اوپر بھی صبح تو میں نے کپڑے نکالے تھے، جب تک تو تھی اس میں۔ صبح سے گھر میں کون آیا اماں؟ تم گھر پر ہی تھی نا، ایک محلے میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ تفتیش بطول سے شروع ہوئی۔ میں تو گھر پہ ہی تھی بیٹا، بس دروازے میں کھڑے ہو کے سبزی لی تھی۔ اب سیدہ تو ہے نہیں جس کے پاس گھڑی 2 گھڑی جا کر بیٹھ لیتی تھی۔ حالہ سیدہ کو چھوڑو، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ کہہ تو رہی ہوں کوئی نہیں تھا گھر میں، بس تیرا ابا تھا، آج سارا دن بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا، 36 بار چائے بنوائی، بالکل ہی فارغ ہو گیا لگتا ہے اب تو کام سے۔ تب حسین کا دروازہ کھول کے وہ اندر چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ کوئی نیا تماشا لگایا کیا تم لوگوں نے؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں، اور یہ کیا گند پھیلا رکھا ہے یہاں؟ اس نے خیام کے گرے ہوئے کپڑوں کو حقارت سے دیکھا۔ خیام بھائی کے سونے کی چوڑیاں کھو گئی ابا یہاں اس بیگ میں سے۔ کیا؟ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ تجھ میں مردوں والی کوئی بات نہیں، کوئی غیرت، کوئی دبدبا نہیں۔ اب یہ چوڑیوں کا قصہ؟ وہ چوڑیاں میرے پاس کسی کی امانت تھی خالو، اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں تیرے سامان کی تلاشی لیتا ہوں جو مجھے خبر ہوگی؟ اپنی چیز خود سنبھال کر رکھ، ہم کوئی تیرے باپ کے نوکر ہیں گھر میں بھی رکھیں، کھانے کو بھی دیں اور تیرے سامان کی چوکیداری بھی کریں؟ ایک ہاتھ سے خیام کو دھکیلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنی جگہ پر جمع رہا۔ خالو پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے جو چاہے کہہ لیں، لیکن وہ چوڑیاں، اگر پاگل ہوا ہے کیا؟ مجھے چور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہاتھ دوں گا کہ سب چوڑیاں ووڑیاں بھول جائے گا۔ دفعہ ہو یہاں سے، نکل ابھی، کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ خیام کی نگاہ خود بخود جھکنے لگی، مگر ساجد اس کا بیٹا تھا۔ ایک لفظ مت کہنا ابا، خیام بھائی کا زیور واپس لے کرو، ابھی لے کر چلو مجھے، اگر کہیں دے کر آئے ہو، ورنہ سمجھ لینا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ بطول نے سہم کر جوان ہوتے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اگر تو اس بدبخت کی خاطر میرے منہ کا آئے گا تو سمجھ لو اولاد نہیں ہے میری، معلوم نہیں کس کا خون۔ ساجد کا باپ بے حیائی کے ہر حد کو پار کر رہا تھا۔ بطول کو لگا جیسے وہ زمین میں ہی گڑی چلی جا رہی ہے۔ یہ الزام اس کے لیے نئے نہیں تھے، مگر اس لڑکے کے سامنے جو اس کو بیٹے جیسا ہی تھا۔ اس نے سامنے کھڑے خیام کی طرف دیکھنا چاہا مگر نگاہ نہیں اٹھ سکی۔ نہیں دوں گا اب تو، اگر میرے پاس ہیں بھی تو رکھ اس کمینے کو اپنے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہی باپ ہے تیرا، نکاح پڑھا دے اپنی ماں کا اس سے۔ مزید 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے خیام اس گھر سے نکلا تھا۔ خیام بھائی، خیام بھائی، ساجد اس کے پیچھے پکارنے لگا مگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ آج وہ کتنا زیادہ چل چکا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت کھو چکا تھا۔ خیام بھائی قسم ہے آپ کو، اس طرح مت جائیں، نہیں جانے دوں گا میں آپ کو۔ وہ تو ہیں اتنے گندے آدمی کے باپ کہتے ہو شرم آتی ہے، مگر کیا کریں، مجبوری ہے میری بھی، اماں کی بھی، میری بھی مجبوری ہے ساجد، مجھے بھی شرم آ رہی ہے اتنی کہ ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کی آواز نیچی تھی اور دکھ سے بوجھل۔ اب ساری زندگی میں خالہ بطول کا سامنا نہیں کر سکتا، کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، نہیں، یہ میرا خود سے عہد ہے۔ اس کے انداز میں قطعی فیصلے والا تاثر تھا۔ مگر اس طرح اس وقت کہاں جائیں گے آپ؟ ابھی تو آپ کے کپڑے بھی وہیں پڑے ہیں اور وہ چوڑیاں۔ ارے بھاڑ میں گئے کپڑے اور چوڑیاں، اور انہی کی وجہ سے اتنی گری ہوئی بات۔ ذرا رک کے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اور میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو اس شہر میں کھو جاؤں گا، بہت بڑی غلطی کی تھی میں نے تمہارے گھر آ کے، اور اب اتنے بڑے اکیلے شہر میں نکل کے کوئی عقل مندی کر رہے ہیں؟ حالات دیکھے ہیں آپ نے؟ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو ساجد، جاؤ پلیز جاؤ۔ پھر سے تیز چلنا شروع ہو گیا، لیکن ساجد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت چلے میرے ساتھ، مگر میں جہاں لے جا رہا ہوں وہاں ضرور چلیں۔ کیا؟ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟